السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. درود و سلام کے بعد دین اسلام کے اندر مختلف عبادات کے اندر اور دین کے ارکان کے اندر ہمیں جو اسلام کے ارکان نظر آتے ہیں اور ان میں سب سے بہترین رکن اور جس کی اہمیت بہت زیادہ قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بیان کی ہے، وہ نماز ہے. کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس کی معافی کسی صورت میں نہیں دی گئی ہے. جہاں کہیں معافی دی گئی تو وہ وقتی معافی ہے کہ بعد کے اندر اس کی قضا بھی دینی ہے. اور بعض جو بہت ہی مشکل حالات ہیں جن کے اندر نماز کی ادائیگی اور اس کا شمار مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، جیسے کہ عورت کے بعض مخصوص ایام میں اس کو معافی دی گئی ہے، ورنہ نماز کا معاملہ بڑا ہی اہمیت کا معاملہ ہے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں اور صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نمازوں میں کیا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم اپنی نمازوں کے اندر کون کون سی ایسی کوتاہیاں اور کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم ان کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں یا پھر ہم ان کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر دی ہے اور ہماری نماز قبول ہو گئی ہے اور ہماری نماز بہت ہی اچھی ہو گئی ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں ان کو صحابہ اکرام کے طریقے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں یہ تو اس قدر بڑی غلطیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو قبول ہی نہ کرے. میرے بھائی، ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جو حدیث بخاری، مسلم اور اسی طریقے سے کتب احادیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری کے اندر چونکہ مکرر آتی ہے تو تقریباً 6 مرتبہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک صحابی رسول ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے، اور اسی دوران ایک صحابی داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے نماز شروع کر دی ہے. اب اس صحابی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان کا نام خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
تو یہ صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اس لیے بعض روایات میں بھی آتا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نفل نماز ہی تھی، جو 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور اس صحابی نے آ کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہی ہو سکتی ہیں، اور پھر اس سے زیادہ ممکن یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں تحیت المسجد کی ہی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹیے دوبارہ جا کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ جاتے ہیں اور جا کے دوبارہ نماز ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے اچھی کی جائے۔ اور حقیقت ہے ہمارے سامنے بھی ایسا ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کو اگر کوئی کام دیا جائے اور وہ کام کر کے میں آ جاؤں، پھر مجھے کہا جائے کہ یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا ہے، اس کو اچھا جا کے کرو، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پہلے جو کیا تھا اس سے اچھا کر کے کوشش کروں۔ تو یہ صحابی بھی اسی طریقے سے دوبارہ جاتے ہیں، تو ظاہر ممکن ہے اور حقیقی بات ہے، زیادہ قرین قیاس کی بات ہے کہ انہوں نے زیادہ اچھی انداز میں اور بہترین انداز میں کوشش کر کے اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو صحابی نے جا کے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی رسول آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ جاتے ہیں، پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے یہ 3 مرتبہ اس طریقے سے جب یہ سلسلہ ہو گیا، اس کے بعد وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فما احسن غیرہ فعلمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ اس کو اچھا نہیں کر سکتا، مجھے بتائیے، آپ سکھائیے کہ کس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے۔ اب میں بتاؤں، اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اور اگر ہماری نمازوں کو دیکھ لیا جائے کہ ہم کس طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ صحابہ کرام ہماری نمازوں کے متعلق کیا نظریات یا کیا وہ باتیں ہوں گی کہ ہماری نمازیں کس درجے پہ آ رہی ہیں۔ اب اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس صحابی کی غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، جو غلطی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ چیز ایسی ہے جو واجب اور ضروری ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور وہ ضروری کیا ہے کہ جب بھی ہم رکوع کریں تو اطمینان کے ساتھ، جب ہم سجدہ کریں تو اطمینان کے ساتھ، جب ہم قیام کے اندر کھڑے ہوں تو اطمینان کے ساتھ، جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اس کو کانوں کی لو کے برابر یا اپنے کندھوں کے برابر اس کو کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے قیام ہے، سجود ہے، رکوع ہے، سمی اللہ لمن حمدہ میں کھڑے ہونا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، تو ہر حال میں ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں اور ہمارا دل و جان اور ہمارا ہر طریقے سے ذہن اور ہمارا ہر طرح سے ہماری توجہ وہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مالک الملک اور خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو درست فرمائے اور ہماری نمازیں بہترین نمازیں ہوں اور ہماری نمازیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز ٹھیک اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ہماری نمازیں بھی اسی طریقے سے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔